خسرہ گرداوری کہ اس ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو رولز 1968 کے اندر جو رول نمبر 3839 ہے وہ خسرہ گرداوری کو ڈیل کرتا ہے۔ وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کراپ انسپیکشن رجسٹر، یعنی کہ اصل میں خسرہ گرداوری جو ہے اس زمین کے اندر کاشت ہونے والی جو فصل ہوتی ہے اس کا سروے کا نام ہوتا ہے۔ خسرہ گرداوری ایک دستاویز ہے جس کے اندر پٹواری اس زمین کی مالک کا نام، کاشتکار کا نام، خسرہ نمبر، رقبہ تعدادی، زمین کی قسم یعنی کہ آباد ہے یا غیر آباد ہے، آب پاشی کا ذریعہ، نہری پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے، صرف بارش کے پانی پہ ہے یا ٹیوب ویل کا پانی ہے، فصل کا نام اور دونوں فصلوں کا، ربی کی فصل کا بھی اور خریف کی فصل کا بھی۔ اس کے اوپر ریونیو کم از کم سال کے اندر 2 دفعہ اس کا اندراج کرتا ہے۔ جو انسپیکشن کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ جو اس علاقے کا کمشنر ہوتا ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے مینشن کر دیتا ہے، اس تاریخ کے اوپر اس کی انسپیکشن ہونی ہوتی ہے۔ اگر کسی زمین کا قبضہ تبدیل ہو جائے تو گرداوری اس خسرہ گرداوری کو جو پٹواری ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ پہلے والا مالک اور نیا مالک وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ انہیں اس کی قبضے خسرہ گرداوری کی انٹری میں تبدیلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کسی مجاز عدالت کا، چاہے وہ سول عدالت ہو چاہے وہ ریونیو عدالت ہو، اس کا حکم پٹواری کے پاس آ جائے تو پٹواری ان 2 صورتوں میں اس ریکارڈ کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی تبدیلی جو ہوتی ہے خسرہ گرداوری میں وہ غیر قانونی ہے۔ شاملات لینڈ کی خسرہ گرداوری کی جو تبدیلی ہے وہ صریحاً غیر قانونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شاملات کی لینڈ ہوتی ہے وہ اس گاؤں کے جو مالکان دہ ہوتے ہیں ان کی مشترکہ ملکیت ہے، اس لیے وہ کسی ایک پرائیویٹ شخص کے نام پہ اس کی خسرہ گرداوری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی اور پرپز کے لیے کوئی شخص جو ہے اس زمین کو استعمال کر سکتا ہے۔ فرض کریں جو شاملات کی لینڈ ہے وہ چراگاہ کی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چراگاہ کے لیے استعمال ہونی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو اپنی پرائیویٹ کاشتکاری شروع کر دے اور گرداوری اپنے نام پہ کروا لے تو یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ شاملات لینڈ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بورڈ آف ریونیو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب جہاں پہ شاملات لینڈ کی جو ملکیت ہے وہ اس گاؤں کے جو مالکان ہوتی ہے ان کی ہو، اور وہ مل کے اس زمین کو تقسیم کرنے کا اور پرائیویٹ پارٹیشن کا فیصلہ کر لے۔ اس کے علاوہ اس کی گرداوری جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اور اگر تبدیل ہو جائے تو کمشنر کو یا کلیکٹر کو درخواست دے کے اس کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے۔ البتہ انگریزوں کے زمانے میں جو گاؤں آباد کیے گئے تھے جن کو عام طور پہ چک کہتے ہیں، ان میں شاملات کی جو زمین تھی وہ مالکان دہ کی بجائے وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہے، اور وہ زمین جو ہے صوبائی حکومت کے حکم کے بغیر، آرڈر کے بغیر اس کا جو ہے سٹیٹس ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پٹواری خود اس خسرہ گرداوری کو ٹھیک کر سکتا ہے، تبدیلی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ اور اس ٹھیک کرنے کے شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس نے روزنامچہ واقعاتی میں رپورٹ لکھنی ہے، جس کو روزنامچہ واقعاتی یا انگریزی میں ڈیلی ڈائری کہتے ہیں، اور پھر سرخ سیاہی سے اس رجسٹر کے اوپر جو کراپ انسپیکشن رجسٹر ہے اس کے اوپر اس کا درستگی کرنی ہے، اور پھر اس جو انٹری اس نے درست کی ہے اس کی منظوری لینی ہے اس نے قانون گو سے۔ شاملات زمین کی خسرہ گرداوری کسی پرائیویٹ شخص کے نام پر نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی کر دے یا کوئی شخص جیل سازی سے پٹواری کے ساتھ مل کوئی اس کو اپنے نام پہ کروا لے تو اس کو درست کروایا جا سکتا ہے، اور کمشنر کے پاس اس کی درخواست، کلیکٹر کے پاس درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے کسی موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔